الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر والله شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ثم صل عليه. تلك الرسل، یہ سب رسول ہیں. فضلنا بعضهم على بعض، ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا. ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجے بلند کیے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزے دیے. وأیدناہ بروح القدس، اور اس کی تائید کی جبرائیل امین کے ساتھ. ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدہم، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے ان رسولوں کے آنے کے بعد. من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی تھیں. ولكن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، تو ان میں سے کوئی ایمان لایا اور کسی نے انکار کیا. ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ باہم نہ لڑتے. ولكن اللہ يفعل ما يريد، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر وہ چاہے تو سارے کے سارے انسان مسلمان ہو جائیں گے، اس کے لیے مشکل تو نہیں ہے، لیکن پھر تو آزمائش ختم ہو جائے گی. تو انسان کو اپنی چوائس سے مسلمان ہونا ہے. اللہ چاہتا تو یہ آپس میں اختلاف نہ کرتے، لیکن پھر تو ان کی آزمائش ہی نہیں ہوگی. یہ اپنی چوائس سے، اپنی مرضی سے اختلاف کو چھوڑیں تب ان کی کامیابی ہے. ورنہ اللہ اپنے حکم سے اگر انہیں سیدھا کر دے تو وہ تو سارے انسانوں کو سیدھا کر سکتا ہے، پھر آزمائش ہی ختم ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کو کان سے پکڑ کر جنت کے راستے پہ نہیں لگاتا، ہاتھ سے پکڑ کر جنت کے راستے پر نہیں لگاتا. انسان نے خود اپنے لیے منتخب کرنا ہے کہ اس نے کس راستے پہ چلنا ہے، اسلام کے راستے پہ چلنا ہے یا کفر کے راستے پہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ ایک دن ایسا آئے جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش. والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں. اللہ لا الہ الا هو، اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. الحی، زندہ و جاوید ہے. القیوم، سب کو قائم کرنے والا ہے، تھامنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی. عربی زبان میں نیند کی مختلف سٹیجز ہیں اور ان سٹیجز کے مختلف نام ہیں. اور سب سے پہلی جو نیند کی کا مرحلہ ہے اسے اونگ کہتے ہیں، اسے سینتن کہتے ہیں. یہ نیند کی پہلی سٹیج ہے جب انسان کو باسیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، جب اس کے اعصاب بوجھل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اونگنا. یہ نیند کی پہلی سٹیج ہے. پھر اس کے بعد آتی ہے نعاس، یعنی اس پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے نوم، پھر اس کے بعد آتا ہے رقود، اور اس کے بعد آتا ہے ہجوع. یہ مختلف سٹیجز ہیں عربی میں. اصل میں عربی کا کمال یہ ہے کہ اس میں ایک ہی چیز کے لیے پھر کئی نام ہیں. تو نوم جو ہے یہ آخری سٹیج ہے. تو اللہ تعالیٰ پر نہ غنود کی طاری ہوتی ہے، نہ اسے باسیاں آتی ہیں، نہ وہ سوتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ سے زندہ و جاوید ہے. یہ جو نیند ہے یا اونگنا ہے یہ کمزوری کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. تو فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے.
سماوات جو لفظ ہے ویسے تو یہ اس کا ترجمہ ہوگا آسمانوں میں، لیکن سماوات والارض جب اکٹھا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پوری کائنات. تو اس پوری کائنات میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس کی مجال ہے کہ وہ سفارش کر سکے اس کی جناب میں اس کی مرضی اور اذن کے بغیر. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ان کے سامنے کی چیز کو بھی جانتا ہے ساری مخلوقات کے، اور ان کے پیچھے کی بھی، یعنی ان کے ماضی کو بھی جانتا ہے، ان کے مستقبل کو بھی جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے علم کا احاطہ کر سکے. مخلوقات میں سے کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر، کوئی ولی، کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم کا احاطہ کر سکے. الا بما شاء، سوائے اس کے کہ اپنے علم کا کوئی حصہ وہ خود کسی کو دے دے. وسع کرسیہ السماوات والارض، کرس کہتے ہیں جمی ہوئی تہ کو. کرسی جو ہے یہ اقتدار کی علامت ہے، تو اس کا اقتدار، اس کی حکومت، اس کی وسعت ہے پوری کائنات پر، سماوات والارض. ولا یؤودہ حفظہما، اور یہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے، یعنی اس ذمہ داری کو اٹھانا اس کے لیے گراں بار نہیں ہے، اس کو تھکا دینے والا نہیں ہے اس کی حفاظت کرنا. وہو العلی العظیم، اور وہ بلند و بالا ہے اور عظمت والا. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے. اپنی مرضی سے جس نے قبول کرنا کرے اور اپنی مرضی سے جس نے ریجیکٹ کرنا کرے. قد تبین الرشد من الغی، نیکی کا راستہ گمراہی کے راستے سے واضح کے طور پر الگ کر دیا گیا ہے. فمن یکفر بالطاغوت، تو جس نے انکار کیا طاغوت کا، طاغوت کہتے ہیں سرکش کو، جو بھی نظام، جو بھی فرد، جو بھی شخص یا حکمران اللہ کو چیلنج کر دے، اللہ کی الوہیت کو چیلنج کر دے، وہ طاغوت ہے. طاغوت کا عموماً یہاں پر اردو میں ترجمہ بت کیا جاتا ہے. بت طاغوت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرنے والا، چاہے فرد ہو چاہے نظام ہو، وہ طاغوت ہے. تو فمن یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت کا انکار کیا ہے، مسلمان کے لیے پھر لازمی ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کرے. ویؤمن باللہ، اب مثلا اگر آج امریکہ وہ اللہ کی خدائی کو چیلنج کر دے تو امریکہ طاغوت ہے، اور پھر امریکہ کا انکار اور اس سے برات کا اظہار یہ ایمان کی علامت بن جائے گا. تو فرمایا وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر وہ ایمان لایا. پہلے انکار کرے گا طاغوت کا، اس کے بعد ایمان لائے گا اللہ پر. یہ لا کا مطلب، یہ طاغوت اصل میں لا ہے. ہم جب الہ کا اقرار کرتے ہیں نا کلمے میں، اس سے پہلے اس سے جتنے بھی الہ ہیں ان کا انکار کرتے ہیں. تو فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے اللہ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. عروہ کہتے ہیں کڑے کو، لوہے کے جو کڑے ہوتے ہیں نا جن کو پکڑ کر انسان سہارا لیتا ہے، تو وثقا مضبوط، اس نے ایسا مضبوط حلقہ کڑا پکڑ لیا، سہارا پکڑ لیا، لن انفصام لها، جو ٹوٹنے والا نہیں. یعنی جو طاغوت کا انکار کرے گا، اللہ پر ایمان لائے گا، اس نے ایسا مضبوط سہارا پکڑ لیا ہے کہ یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے، مددگار ہے، حامی ہے، ساتھ دینے والا ہے ایمان والوں کے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے اور روشنی کی طرف لے کے آتا ہے. والذین کفروا، اور جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، یہ دوست ہیں طاغوت کے، شیطان کے. یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ انہیں نکالتا ہے روشنی سے اور اندھیرے کی طرف لے کے جاتا ہے. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے بحث کی، مناظرہ کیا ابراہیم سے اس کے رب کی بابت. یہ نمرود اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس کا ایک مکالمہ حضرت ابراہیم سے وہ اللہ تعالیٰ نقل کر رہا. اس کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام لیا جائے.
اسے اللہ نے ان آتاہ اللہ الملک، جسے اللہ نے اقتدار بخشا تھا. اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب کہا ابراہیم نے کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جو زندگی دیتا ہے مارتا ہے. قال انا احیی و امیت، تو اس نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، میں بھی زندگی دیتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. اور اس نے اپنے قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا جن کو موت کی سزا سنائی گئی تھی. ایک کو چھوڑ دیا، کہا اسے میں نے زندگی دے دی، ایک کو مار دیا، کہا اس کو میں نے موت دے دی. قال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا اللہ تو سورج مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے. فبہت الذی کفر، تو وہ جو دشمن حق تھا وہ حیران و ششدر رہ گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اس شخص کی بات کو یاد کرو جو گزرا ایک بستی سے اور وہ اوندھے منہ گری ہوئی تھی، یعنی وہ بستی تباہ ہو چکی تھی. یہ شخص کون تھا؟ کوئی یقین سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن روایات میں آتا ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام تھے، اور ان کا گزر اسرائیل کی اس کسی بستی سے ہوا جس کو بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا، اور وہ اس کے کھنڈرات بن گئے تھے. تو ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوا، قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد. فاماته اللہ 100 عام ثم بعث، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہیں پر موت دے دی. اب یہ موت حقیقی موت بھی ہو سکتی ہے اور یہ نیند بھی ہو سکتی ہے، اور یہ 100 سال تک اس حال میں پڑے رہے. 100 عام، 100 سال. ثم بعث، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھایا. قال کم لبثت، اور پوچھا کتنا سوئے رہے، کتنا پڑے رہے. قال لبثت یوما او بعض یوم، تو کہتے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ پڑا رہوں گا. قال بل لبثت 100 عام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو 100 سال پڑے رہے. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، تو جو تیرے پاس کھانا پڑا ہوا تھا اور تیرا پانی پڑا ہوا تھا جس پر 100 سال گزر گیا ہے، وہ کھانا بھی صحیح سلامت اور تازہ ہے اور وہ پانی بھی تازہ ہے، اور اس پانی اور کھانے کو 100 سال بھی کچھ نہ کر سکی. وانظر الى حمارک، اچھا اللہ تعالیٰ نے دونوں پہلو دکھا دیے، کھانا اور پانی. یعنی کھانا جو ہے وہ ایک دن سے زیادہ اگر پڑا رہے سامنے تو گل سڑ جاتا ہے نا، خراب ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے. کھانا اور پانی تر و تازہ پڑے ہوئے ہیں. دوسری طرف وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھ. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم اسے بنائیں نشانی لوگوں کے لیے. وانظر الی العظام کیف ننشزها، اس گدھے کا پنجرہ بن چکا تھا، اس کی کھال گل سڑ چکی تھی، اس کا گوشت گل سڑ چکا تھا، اس کی صرف ہڈیاں باقی تھیں. اللہ فرماتے ہیں وانظر الی العظام کیف ننشزها، دیکھ اس کی ہڈیاں کیسے ہم اٹھاتے ہیں. ثم نکسوها لحما، پھر تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کو گوشت چڑھاتے ہیں. فلما تبین له، پس جب اس پر یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ گئیں، واضح ہو گئیں، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو پھر اس نے کہا اب میں جانتا ہوں، جان چکا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو وقت جب ابراہیم نے کہا رب ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قال اولم تؤمن، تو اللہ نے پوچھا کیا تو ایمان نہیں رکھتا. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، تو حضرت ابراہیم نے کہا کیوں نہیں مانتا، میں تجھ پر یقین رکھتا ہوں لیکن اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. قال فخذ 4 من الطیر، تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ 4 پرندے لے. فصرهن الیک، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر دے. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا سامنے کے پہاڑوں پر ڈال دے. ثم ادعهن، پھر انہیں پکارنا. یأتینک سعیا، وہ چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے اڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے. وَاعْلَمْ ان اللہ عزیز حکیم،
اور خوب اچھی طرح جان لے کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ بعض اوقات ہماری بحث چلتی رہتی ہے، ایک ایتھیسٹ، ملحد، خدا کا منکر، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اگر معجزے کی ضرورت ہے تو پھر تو ہمیں بھی ہے، تو جب اللہ یہ دکھا دے گا کہ کس طرح پرندوں کو وزندہ کرتا ہے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اب اللہ بات ذہن میں ڈالنے والا ہے۔ میں نے کہا دیکھو، اللہ جو اللہ کو چیلنج کرتا ہے نا، اللہ اسے معجزے نہیں دکھاتا۔ اگر معجزہ دیکھنا ہے تو ابراہیم کی پوزیشن پہ آؤ، پہلے مانو کہ اللہ ہے اور وہ کائنات کا مالک ہے، قدرتوں کا مالک ہے، پھر وہ تمہارا دل مطمئن کر دے گا کسی طریقے سے بھی کرے۔ لیکن تم اللہ کو چیلنج کر کے کہو کہ مجھے معجزہ دکھائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے چیلنج کرنے والے کو کبھی معجزہ نہیں دکھاتا۔ مشرکین مکہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، اللہ نے نہیں دکھایا۔ تو یہ کس کو دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ مناظر جو اللہ پر یقین رکھتے ہوں، پھر اللہ تعالیٰ ان کا دل کسی بھی وجہ سے کسی بھی طریقے سے مطمئن کر دیتا ہے۔ آج بھی کر سکتا ہے کوئی بھی انہیں کوئی اپنی علامت دکھا کر۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، ان کی مثال ایک گندم کے دانے کی سی ہے، انبتت 7 سنابل، کہ اس سے اگتی ہیں 7 بالیں۔ ایک دانہ بوئیں اس سے 7 خوشے نکلتے ہیں، 7 بالیں نکلتی ہیں۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ان میں سے ہر سنبلہ میں، ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ ایک بوتے ہیں، اللہ تعالیٰ 700 واپس کرتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس سے بڑھا دے گا۔ تو تم اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے، 700 گنا بڑھا کر دینے کا وعدہ کر رہا ہے اللہ۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ اس کے خزانے میں وسعت ہے، کمی نہیں ہے، اور اس کے رجسٹر میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اسے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر پیروی نہیں کرتے اس خرچ کی، یعنی جب خرچ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے پھر کسی پر احسان نہیں جتلاتے، نہ کسی کو ستاتے ہیں۔ یعنی ایک شخص کسی کو پیسے خرچ کرے پھر بعد میں احسان جتلا دے یا اسے کوئی نقصان پہنچائے تو اس صدقے کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو فرمایا صدقہ کرتے ہیں وہ لوگ، لیکن پھر اس کے بعد کسی پہ احسان بھی نہیں جتلاتے اور کسی کو ایذا بھی نہیں پہنچاتے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو وہ ان کے لیے ڈرنے کا بھی کوئی مقام نہیں ہے اور غمگین ہونے کا بھی کوئی مقام نہیں ہے۔ قول معروف، بھلی بات کسی سے کر دینا، ومغفرہ، کسی کی غلطی کو معاف کر دینا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یہ اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی کو نقصان پہنچایا جائے۔ یعنی اگر تم کسی کو خیرات دے کر اس کو پھر تانے دینے لگ جاؤ، اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی کی گناہ معاف کر دو، کسی کی غلطی معاف کر دو اور کسی سے بھلی بات کر دو۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے اور تحمل والا ہے، بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اب 3 دفعہ یہ بات کہی گئی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، کسی پر احسان جتلا کر اور کسی کو ایذا پہنچا کر اور ستا کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہ وہ ایمان لاتا ہے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر۔ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، تو اس کی مثال تو ایسی چٹان کی ہے، صفوان کہتے ہیں پتھریلی چٹان، تو اس کی مثال ایسے پتھریلی چٹان کی ہے، علیہ تراب، جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی ہے۔ فاصابہ وابل، تو اس پر زوردار بارش آئی تو کیا ہوگا؟ مٹی بہہ جائے گی اور چٹان کی چٹان رہ جائے گی۔ تو جس کے اوپر مٹی کی تہ جمی ہوئی ہو تو حقیقت تو چٹان ہی ہے نا، پتھر ہی ہے۔ فرمایا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا بلکہ لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ پتھریلی چٹان ہی ہے۔ فَتَرَكَهُ سَلْدًا، تو وہ چٹان کی چٹان رہ جاتی ہے۔ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا جو اس نے کمایا۔ تو کتنی بڑی
یعنی نقصان کی بات ہے کہ ایک شخص مال خرچ کر رہا ہے لیکن اس کا اسے فائدہ نہیں ہو رہا، اس لیے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافروں کو۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وتثبیتا من انفسهم، اور اپنے دلوں کو جمانے کے لیے حق پر، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ اور ان لوگوں کی مثال کیسی ہے کہ ربوہ کہتے ہیں ایک اونچی جگہ کو، سطح مرتفع کو، تو سطح مرتفع پر اونچی جگہ پر ایک باغ ہے۔ اب آپ دیکھیں جب اونچائی پر ایک باغ ہوتا ہے نا، تو ایک تو اس کے لیے ہوا اور آکسیجن اور سورج، یہ ساری چیزیں پوری اسے مل رہی ہوتی ہیں، اور اگر اس کی مٹی زرخیز ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جو بارش ہے وہ پھر بہت زبردست کام کرتی ہے، اس لیے کہ فالتو پانی کیچڑ نہیں بناتا، وہ نیچے آ جاتا ہے، جو اس کی ضرورت کا ہوتا ہے وہ جذب کر لیتی ہے۔ تو جب اونچی جگہ پر باغ ہوگا تو اس سے جو بارش ہوگی زیادہ فائدہ اس سے ہوگا اور پھل زیادہ دے گا، اور اگر بارش نہ ہو فصل تو ایک فوار بھی اس کے لیے کافی ہے اور وہ دگنا پھل دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی کھیتی کی ہے جو اوپر ہو، سطح مرتفع پر ہو، اور اس میں اگر بارش برسے تو دگنا پیداوار دیتی ہے، اور اگر پوری بارش نہ ہو ذرا سی فوار بھی ہو جائے تو اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو بھی کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا۔ ایود احدکم، کیا تمہیں پسند ہے، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے ان تکون لہ جنت من نخیل واعناب، کہ تم میں سے کسی کے لیے ایک باغ ہو جو کہ کھجور کے درختوں کا ہو اور انگور کا ہو۔ عرب ذوق جو ہے نا، عربوں کا جو ذوق ہے، ان کے جو ٹیسٹ ہے، اس کے مطابق وہ باغات ایسے بناتے تھے کہ جس کی چار دیواری وہ کھجور کے درختوں کی ہوتی تھی، چاروں طرف کھجور کے درخت ہوتے تھے، درمیان میں انگور کی بیلیں لگی ہوتی تھی، اور اس کے درمیان جو قطعہ ہوتا تھا اس میں فصل کاشت کرتے تھے، اور اس کے نیچے نہر ہوتی تھی تو اسے پانی جو ہے وہ اس کو فراہم کیا جاتا تھا۔ تو یہ ان کا ایک آئیڈیل باغ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پیش کر رہا ہے۔ ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے ان تکون لہ جنت، کہ اس کے لیے ایک باغ ہو، من نخیل انگوروں والا، واعناب اور نخیل کھجور والا، واعناب اور انگور والا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے لیے اس میں بہت سارے جو ہیں پھل ہوں اور یعنی فصلیں ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور پھر وہ بوڑھا ہو جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے جو بچے ہیں وہ ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، سنبھال نہیں سکتے اس پوری کھیتی کو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، اور پھر ایک ہوا کا بگولا آئے جس میں آگ ہو۔ یہ اس کو آپ وہ آگ نہ سمجھیں جو ہم چولہے میں جلاتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے لو۔ آپ دیکھتے ہیں نا، اکثر آپ سنتے ہیں جب یہ سخت خشکی کا موسم ہوتا ہے اور لو چلتی ہے تو جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے، تو وہ اس لو کی وجہ سے لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ آگ کا بگولا اگر اس باغ پر آ جائے اور اس کو خاکستر کر دے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تو اس کے ہاتھ کیا بچے گا؟ کتنا خوبصورت باغ تھا اس کا، اس کے بچے بہت چھوٹی عمر کے ہیں، خود وہ بڑھاپے میں ہے، اور اس کی سارے باغ کو آگ لگ جاتی ہے، تو کیا ہوگا؟ دوبارہ باغ وہ خود اگا نہیں سکتا، اس کے اندر ہمت نہیں ہے، بچے اس کے چھوٹے ہیں، وہ اس کی مدد کر نہیں سکتے۔ یہ مثال دی جا رہی ہے ان لوگوں کو کہ تم جو غلط نیت کے ساتھ اور ریاکاری کے ساتھ اللہ کے یعنی کوئی نیک کام بھی کرتے ہو تو اس کا انجام یہی ہوگا۔ كذلك يبين الله لكم الآيات، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات سمجھاتا ہے، لعلكم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو خرچ کرو وہ پاکیزہ چیزیں جو تم کماتے ہو، ومما اخرجنا لكم من الارض، اور جو زمین سے ہم نے تمہارے لیے اگائی ہیں، ولا تیمموا الخبیث منہ،
تیمم کہتے ہیں قصد اور ارادے کو، اور تیمم کا ایک اصطلاحی مفہوم بھی ہے، جب آپ وضو نہ کر سکتے ہو، پانی میسر نہ ہو، تو پھر آپ تیمم کرتے ہیں۔ وَلَا يَتَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خبیث اور برا مال خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو۔ اللہ کے راستے میں جب بھی مال خرچ کرو، بہتر سے بہتر اور اچھا کرو، اور کبھی برا مال خرچ کرنے کا ارادہ اور قصد بھی نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ریورس الٹا منظر دکھا رہا ہے کہ اگر کہیں تم فقیر ہو اور کوئی تمہیں گندا مال دے تو تم کیا کرو گے؟ تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ یعنی تمہارے پاس لباس نہیں ہے اور تمہیں کوئی لباس دیتا ہے اپنا پھٹا پرانا، تو تم کیسے اسے قبول کرو گے؟ الا ان تغمضوا فی، سوائے اس کے کہ بہت مجبوری میں تم اس کو نظر انداز کر دو۔ اب ضرورت جو ہے، جوتے نہیں ہیں تو چلو یہ پھٹا ہی مل گیا تو اس کو استعمال کر لیتا ہوں، گرم کپڑے نہیں ہیں تو یہ پھٹا ہی ہے تو استعمال کر لوں، لیکن بڑے برے دل کے ساتھ کرو گے تو دوسروں کو ایسا کیوں دیتے ہو؟ دوسروں کو جو دو وہ اچھا مان لو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، تو تم کبھی یہ غلط چیز نہیں لوگے مگر اس کے کہ تمہیں ضرورت ہے تو چشم پوشی کر لو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ بے پرواہ ہے اور خوبیوں والا۔ یہ ہماری ایک سائیکی بھی ہوتی ہے، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا، اس کی پہلی سائیکی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو غریب آدمی ہے یہ پہلے میرے پاس آ کے روئے، اپنا دکھ درد بیان کرے، پھر میں اس کی مدد کروں۔ حالانکہ شریعت یہ نہیں کہتی، شریعت کہتی ہے اس کے رونے سے پہلے اس کے چہرے کا حال دیکھ کر اس کی مدد کرو، اس لیے کہ جو تمہارے پاس ہے یہ تمہارا کمال نہیں ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور وہ اگر کسی اس میں مجبوری میں ہے تو اللہ نے اس کو اس میں رکھا ہوا ہے، ورنہ اللہ اس کی جگہ تمہیں رکھ سکتا تھا اور تمہاری جگہ اسے رکھ سکتا تھا۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے، ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں برائی کا، بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی بخشش کا اور اپنے فضل کا۔ آخرت میں بخشش دے گا، دنیا میں اور دے گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ اس دنیا میں لوٹائے گا اور آخرت میں تمہاری بخشش کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت کشائش والا ہے، وسعت والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت ملی اسے در حقیقت بہت بڑی خیر مل گئی۔ حکمت کا مطلب دانائی ہے، لیکن یہاں ایک خاص محل ہے اس کا، یہ جو سخاوت ہے نا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت سے تعبیر کیا۔ سخی آدمی کو بھی حکیم کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس راز کو پہچان لیتا ہے جو سخاوت میں موجود ہے۔ جو بخیل ہوتا ہے نا، کنجوش، وہ سب سے بڑا بے وقوف ہوتا ہے، کل ذہن ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے خزانے کو سیند کے رکھنے میں اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو حکیم ہوتا ہے، دانا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو خرچ کرنے میں اضافہ ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے یہاں پر اس کا ایک مطلب حکمت کا سخاوت ہے۔ وما يذكر الا اولو الالباب، یہ نصیحت وہی حاصل کریں گے جو عقل رکھنے والے ہیں۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلم، اور تم جو بھی خرچ کرو گے یا جو بھی کوئی منت اور نذر مانو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ نظر کیا ہے؟ نظر کوئی انسان اپنے اوپر کوئی چیز لاگو کر لے کہ یہ کام ہو گیا تو میں یہ کر لوں گا، یا میں یہ، وہ مالی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بدنی عبادت بھی ہو سکتی ہے، تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اپنے صدقات کو علانیہ دو، کھل کر سب کے سامنے، تو یہ اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم اسے چھپاؤ اور خاموشی سے فقیروں تک پہنچاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر کے باہر فقیروں کی لائن لگا دیتے ہیں، تو یہ چھپ کر دینا نہیں ہے۔ چھپ کر دینا یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں ان کے گھر پر دے آؤ، کسی دوسرے کو بھی پتہ نہ چلے۔
وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ اور دور کر دے گا تمہارے گناہ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اب یہاں دو باتیں کی گئی، ایک یہ کہ تم صدقات کھلے عام دو تو یہ بھی بہتر ہے، اور ان کو چھپاؤ تو یہ بھی بہتر ہے، دونوں کا الگ الگ محل ہے۔ جو کھلے عام صدقات ہیں یہ ان کے دو فائدے ہیں، اور جو چھپ کر دینے والے صدقات ہیں ان کے بھی دو فائدے ہیں۔ جو کھلے عام صدقات ہیں ان کا محل ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے یہ تعلیم دی گئی ہے، کھل کر خرچ کرو سامنے سامنے۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا فائدہ تو ہے تو ترغیب ہوتی ہے، لوگوں میں ایک مسابقت پیدا ہوتی ہے کہ اچھا اس نے بھی دے دیا میں بھی دیتا ہوں، صحابہ میں یہ ترغیب ہوتی تھی، مسابقت ہوتی تھی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن پر روب پڑتا ہے، دشمن کہتے ہیں اوہو یہ تو اتنا مال خرچ کر رہے ہیں کہ ہم کیسے مقابلہ کریں گے، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوہ۔ اور جو چھپ کر خرچ کرنا ہے اس کے بھی دو فائدے ہیں، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جس پر آپ خرچ کریں گے اس کی عزت نفس بچے گی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور دوسرا فائدہ ہے کہ آپ کے دل کی نیت کی اصلاح ہو جائے گی کہ آپ محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہے۔ للفقراء لیس علیک ھداھم، تیرے ذمہ نہیں ہے ان کو ہدایت دینا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو تم خرچ کرو گے خیر اور اپنا مال تو وہ تمہارے اپنے ہی واسطے کام آئے گا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو تم خرچ کرو گے اللہ ہی کی رضا جوئی کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی خیر کا اور خیرات کرو گے، یوفی الیکم یوفی الیکم یوفی الیکم، تمہیں لوٹایا جائے گا، اللہ اپنے پاس تمہارا قرض نہیں رکھے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر تمہارا حق نہ مارا جائے گا، تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ للفقراء الذین احسنوا، کن لوگوں پر خرچ کیا جائے؟ للفقراء الذین احسنوا، اس کے سب سے زیادہ مستحق وہ فقیر ہیں، وہ تنگ دست ہیں جو گھر گئے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی وہ اللہ کا کام کرنے میں اتنے مصروف ہیں کہ ان کو اپنے روزگار کی فکر نہیں ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے کہ زمین میں کوئی اپنی سرگرمی کر سکیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، کوئی ناواقف انہیں مالدار سمجھتا ہے، من التعفف، اپنے پہننے اوڑھنے سے، بظاہر سفید پوش نظر آئیں گے۔ تعرفهم بسیماهم، لیکن تمہیں ان کے چہروں سے نظر آ جائے گا کہ رات کو کھانا نہیں کھایا۔ لا يسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کریں گے، عزت اور خودداری بچائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ ان پر خرچ کرو۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ سارا کچھ معلوم ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں راتوں کو بھی اور دن کو بھی، سرا وعلانیہ، چھپا کر بھی اور ظاہر میں بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم، ان پر کسی خوف کا مقام نہیں۔ ولا ہم یحزنون، انہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اب سود کے حوالے سے ساری جو اس کی حرمت ہے وہ شروع ہو گئی۔ الذین یأکلون الربا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایک انتہا ہے اور سود اس کی دوسری انتہا ہے، لوگوں کا مال زبردستی کھینچنا، تو یہ ضد ہے ایک دوسرے کی، جس طرح اندھیرا اور روشنی ضد ہیں، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا روشنی اور سود اندھیرا۔ تو فرمایا کہ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ان کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہے، اسے شیطان مس ہو گیا ہے، اب اسے دنیا میں دنیا داری کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود ہی ہے نا، تجارت میں بھی منافع ہے اور پیسے میں بھی منافع ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا۔ سود کیا ہے؟ آپ کسی کو کوئی رقم دے دیں اور پھر اس سے سال بعد اس پر اضافہ طلب کریں۔ آپ نے کسی کو 1000 دے دیے اور کہا سال بعد یا 6 مہینے بعد مجھے 1200 کر کے واپس لوٹانا، تو یہ 200 سود ہے۔
احل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو جس کے پاس پہنچے اس کے رب کی نصیحت، فانتہا فلہ ما سلف، تو اسے چاہیے کہ وہ باز آ جائے، یہ سود کی حرمت کا حکم ہے، اور اگر وہ باز آ گیا تو جو پہلے وہ کر چکا ہے کوئی بات نہیں، اللہ اسے معاف کر دے گا، اس سے پہلے جو سود تم نے لے لیا ہے وہ اللہ معاف کر دے گا اگر اب باز آ گئے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو پھر سود لے گا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اللہ جڑ کاٹ دیتا ہے، مٹا دیتا ہے سود کو، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ یہ تو کہتے ہیں نا سود بڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے سود کی میں جڑ کاٹ رہا ہوں، اور جو تم صدقہ کرتے ہو وہ کم نہیں ہو رہا بلکہ زیادہ ہو رہا ہے۔ واللہ لا يحب كل كفار اثیم، اللہ تعالیٰ کسی بھی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کیا، تو زکوٰۃ دیتے رہے، لهم اجرهم عند ربهم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کی طرف سے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کسی غم کا اور کسی خوف کا مقام نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سودی کاروبار تم نے چھوڑ دو ان سب کو، سودی کاروباروں کو۔ وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان لانے والے ہو، ایمان لائے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں چھوڑتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو، واپس آ جاؤ، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارا رأس المال ہے، یعنی ایک شخص نے کسی کو 1000 روپے دیا ہے، اوپر 200 روپے سود ہے، تو وہ 200 تو چھوڑ دو، لیکن 1000 پہ تمہارا حق ہے، وہ تم اسے لے سکتے ہو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی تم پر کوئی ظلم کرے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر کوئی قرضدار جس کو تم نے قرض دیا ہے وہ تنگی میں ہے تو اسے مہلت دے دو آسانی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم کسی کو معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس دن تم سب لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر ہر نفس کو بدلہ دیا جائے گا اس کی کمائی کا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اے ایمان والو جب تم قرض کا معاملہ کرو ایک خاص وقت کے لیے، فَاكْتُبُوهُ، تو لکھ لیا کرو، جب بھی کسی کو قرض دو یا قرض لو تو معاملہ لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے لکھنے والے کو کہ وہ تمہارے درمیان لکھیں انصاف سے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور لکھنے والے کو انکار نہیں کرنا چاہیے لکھنے سے۔ یہ اس دور کی بات تھی جب لکھنا پڑھنا بہت کم تھا، تو کاتب کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے سکھایا ہے، تو تمہیں اگر کوئی کہے کہ آؤ بھائی ہمارا یہ دستاویز لکھ دو تو انکار نہ کرنا۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، اور وہ املا کرائے جو قرض لے رہا ہے، جس پر حق ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرتا رہے کہ وہ اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کسی چیز کو لکھنے میں کم نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ، پس اگر وہ شخص جو قرض لے رہا ہے بے عقل ہے یا بہت زیادہ بوڑھا ہے یا املا نہیں کروا سکتا، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو پھر اس کی جگہ اس کا ولی، اس کا سرپرست وہ لکھے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اچھا نہ صرف لکھو بلکہ اس پر 2 گواہ اپنے مردوں میں سے بنا لو۔ اب آپ دیکھیں اگر قرض کا کوئی معاملہ ہو اور وہ لکھا ہوا بھی ہو اور اس پر 2 گواہ بھی ہوں، تنازع پڑے گا؟ تنازع پڑتا کہاں ہے؟ گواہ بھی نہیں ہوتے، لکھا ہوا بھی نہیں ہوتا، اور پھر ایک کہتا ہے تم نے یہ کہا تھا، دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتایا۔ تو فرمایا کہ اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بناؤ۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر تمہارے درمیان 2 مرد نہ ہو، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے، أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ،
تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا، اور گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے جب انہیں بلایا جائے۔ ولا تسأموا ان تكتبوا صغيرا او كبيرا الى اجله، اور اس میں کمزوری نہ دکھاؤ اور اس میں غلطی نہ کرو کہ تم معاملے کو لکھو، چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھ لیا کرو۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ پورا انصاف کے برابر ہے اللہ کے ہاں، واقوم، اور زیادہ مضبوط بات ہے، للشہادہ، گواہی کے لیے، یعنی کنکریٹ ایویڈنس ہے۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور کم اور قریب ہے اس کے کہ تم شک میں نہ پڑو، إِلَّا أَن تَكُونُوا تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا، سوائے اس تجارت کے جو لین دین دست بدست ہوتی ہے۔ آپ نے کسی کو 100 روپے دیے اور اس سے کوئی چیز لے لی، تو دست بدست لین دین میں اگر کوئی چیز نہ بھی لکھو تو کوئی بات نہیں ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَكْتُبُوهَا، تو پھر تمہیں پر کوئی حرج نہیں تم نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم کوئی سودا سلف لیا کرو اس پہ بھی گواہ بنا لیا کرو۔ وَلَا يُضَارُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور جو تمہارا گواہ ہے یا لکھنے والا ہے اسے کوئی نقصان بھی نہ پہنچائے، اسے کوئی دھمکی بھی نہیں دینی، اسے یہ بھی نہیں کہنا کہ گواہی دینے نہیں آنا، یا اس پر پریشر بھی نہیں ڈالنا۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے یعنی گواہ کو ڈراؤ گے، کاتب کو ڈراؤ گے تو یہ گناہ کی بات ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تم کو سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كِتَابًا كَاتِبًا، اور تمہارے پاس کوئی لکھنے والا نہ ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو کوئی چیز رہن رکھ کر بھی قرض لے سکتے ہو۔ آپ کے پاس کوئی چیز ہے اسے رہن رکھ کر آپ قرض لے سکتے ہیں، اس کا قبضہ دے کر۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر کوئی کسی پر اعتبار کرے تم میں سے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُوتُوا مِنْ أَمَانَتَهُ، تو پورا کرے وہ شخص جس پر امانت جس کے سپرد کی گئی ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے کہ اللہ اپنے رب سے ڈرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ چھپاؤ گواہی۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو گواہی کو چھپاتا ہے یہ اس کے دل کے گناہگار ہونے کی دلیل ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو تم کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جسے چاہے گا بخش دے گا۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیک من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول جو مان لیا رسول نے جو کچھ اترا اس کے پاس، الیہ جو اترا اس کے پاس، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون ایمان والے بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ، یہ سب ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر، وکتبہ ورسلہ کتابوں پر رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور کہتے ہیں ہم کسی بھی رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور قبول کیا۔ بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ سمعنا وعصینا، سن تو لیا مانا نہیں۔ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا بھی اور مانیں گے بھی۔ غفرانہ، کہ اللہ تیری بخشش چاہیے، ربنا والیک المصیر، اور تیری طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بار نہیں ڈالتا۔ لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت، اس کو وہی ملتا ہے جو اس نے کمایا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہمیں نہ پکڑنا اس چیز پر جو ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ بھول چوک امت مسلمہ کی معاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رحم کیا ہوا ہے۔ انسان سے بھولے میں کوئی کام ہو جائے اور غلطی سے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ لاد جو ہم سے پہلے اگلوں پر تو نے ڈالے تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، درگزر کر دے۔ واغفر لنا، اور ہم کو بخش دے۔
ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین ہماری مدد کر دے کفار کے مقابلے میں۔ آگے آتی ہے سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران جو ہے یہ سورہ البقرہ کی ایک لحاظ سے تکمیل ہے۔ جو موضوع بنی اسرائیل کا سورہ بقرہ میں شروع ہوا تھا اس میں ایک پہلو وہاں پر کم تھا، اس لیے کہ وہاں خطاب کا رخ یہود کی طرف تھا۔ اس صورت میں خطاب کا رخ نصارہ کی طرف، یعنی جو اہل کتاب کے دوسرا گروہ، اور صورت کے جو آغاز ہے اور اس میں ایک حصہ جو ہے، یہ جو صورت ہے یہ مدنی دور کی ہے، اور اس کا ایک حصہ جو ہے وہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا ہے۔ دوسرا حصہ یہ 9 ہجری میں نازل ہوا ہے، جب نجران کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، یہ عیسائی گروہ تھا۔ اس کا جو تیسرا حصہ یہ غزوہ احد سے ذرا پہلے نازل ہوا ہے، لیکن اس کو تیسری جگہ رکھا گیا، اور اس کا چوتھا حصہ جو ہے وہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے۔ تو یہ بھی پھیلی ہوئی صورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کمپیکٹ کر کے اس میں وہ کر دیا۔ تو بنی اسرائیل میں خطاب کا رخ جو ہے اس میں وہ نصارہ کی طرف ہے، اور اس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم، ان کی والدہ مریم علیہ السلام اللہ علیہ کے حوالے سے صاف شفاف عقیدہ وہ بتایا گیا۔ اس میں توحید، رسالت اور کی دعوت دی گئی ہے اہل کتاب کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک بار پھر واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ مسلمان تھے۔ یہود کی شرارتوں کا ذکر کیا گیا ہے، تحریف کتاب کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر امت وسط اور بہترین امت کی تشکیل اور ان کا جو مشن ہے، پھر غزوہ احد کی تیاری ہے، پھر دوران غزوہ پیش آنے والا حالات ہیں، اور پھر غزوہ کے بعد کی صورتحال ہے، اور پھر سورت کو ختم کیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ تو یہ ایک لحاظ سے سورہ البقرہ ہی کا انداز یہاں پر بھی موجود ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، زندہ و جاوید ہے اور قیوم ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل کی ہے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، جو اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وانزل التوراۃ والانجیل، اور وہی اتارنے والا ہے یا اس نے اتاری ہے تورات اور انجیل، من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان، اور اس نے اتارا فرقان یعنی حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی کسوٹی۔ ان الذین ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے زمین و آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جو ماں کے پیٹ میں صورت گری کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، اس نے تیری طرف کتاب اتاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیتیں پختہ ہیں، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کا مغز اور خلاصہ اور نچوڑ ہیں، واخر متشابہات، اور اس میں کچھ ایسی آیتیں بھی ہیں جو متشابہ ہیں۔ متشابہ کہتے ہیں ملتی جلتی۔ اللہ تعالیٰ بعض حقائق ہمارے سامنے رکھتا ہے جو ہم نے نہیں دیکھے، تو وہ ہمیں ان کا ملتا جلتا ایک تصور دیتا ہے۔ مثلا ہمیں وہ بتاتا ہے جنت میں درخت ہوں گے، تو وہ ہمیں انگور کی مثال دے دیتا ہے، وہ ہمیں کھجور کی مثال دے دیتا ہے، لیکن جنت کا انگور
شکل میں تو شاید ایسا ہو لیکن لذت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت کی کھجور شکل میں تو ایسی ہوگی لیکن لذت میں ایسی نہیں ہوگی. تو ایک لحاظ سے ان میں تشبیہ بھی ہے لیکن مغایرت بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسی بہت ساری چیزیں بتائی ہیں جو متشابہ ہیں، جو ملتی جلتی ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ اس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جس کی ہم نے تشبیہ دی ہے، ابتغاء الفتنہ، فتنہ تلاش کرنے کے لیے، وابتغاء تأویلہ، یا اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے. اب جنت کے پھل کی حقیقت کون معلوم کر سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کی تعویل اور حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. والراسخون فی العلم، ہاں وہ جو مضبوط علم والے ہیں، یقولون، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا بھی، ہم تو اس پر ایمان لائے. تو متشابہ پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے. ہم نے اس چکر میں نہیں پڑھنا کہ جنت کی یہ کیفیات کیسی ہیں، یا جہنم کی یہ کیفیات کیسی ہیں، یا قبر میں کیا پیش آئے گا، یا آخرت میں کیا ہوگا. ہم نے جس طرح ہمیں کہا گیا ہے اسی طرح اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی حقیقت کے پیچھے نہیں پڑنا. کل من عند ربنا، وہ کہتے ہیں یہ سارا ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس چیز کی نصیحت حاصل نہیں کر سکتے سوائے عقل رکھنے والے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، وہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھے راستے پہ نہ ڈال دینا ہدایت کے بعد. وهب لنا من لدنك رحمہ، اور اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا کر. انك انت الوهاب، بے شک کہ تو وہ عطا کرنے والا ہے. ربنا انك جامع الناس، اے اللہ تو جمع کرنے والا ہے انسانوں کو. لیوم لا ریب فیہ، ایک ایسے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کی اولاد اور ان کا مال اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی کسی کام نہیں آئے گا. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی ہے جو ایندھن بنیں گے دوزخ کی. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، جیسا کہ دستور تھا آل فرعون کا. وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے لوگوں کا. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کے سبب. وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ کا جو بدلہ ہے اور عذاب ہے بڑا سخت ہے. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ، ان کافروں سے کہہ دو ان قریب تم مغلوب ہوگے اور تم ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَطَا، تمہاری نشانی ہے اس دن میں جب دو لشکر آپس میں ٹکرائے، یعنی غزوہ بدر. فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس میں ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، دوسرا کافروں کا تھا. يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور آنکھ انہیں دیکھ رہی تھی دگنا، یعنی کفار کو سامنے سامنے نظر آ رہے تھے کہ یہ مسلمانوں سے دو گنا ہے. وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اس دگنی قوت پر بھی اللہ تعالیٰ نے نصرت دی اہل ایمان کو. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، مزین کر دی گئی ہے انسانوں کے لیے خواہشات اور مرغوب چیزیں جس میں عورتیں شامل ہیں اور بیٹے. والقناطیر المقنطرہ، اور بڑے بڑے ڈھیر. من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے. یہ سونا اور چاندی اور یہ مال دولت، یہ انسان کی اتنی بڑی کمزوری ہے کہ کسی کے پاس ایک وادی بھری ہوئی جانوروں کی ہو تو وہ کہے گا ایک اور ہو، اس کے پاس سونے کا ایک پہاڑ ہو تو کہے گا کہ دوسرا بھی ہونا چاہیے. اس سے انسان کا دل نہیں بھرتا. والخیل المسومہ، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، اصل نسل کے گھوڑے. والانعام، اور مویشی. والحرث، اور کھیتیاں. ذلک متاع الحیات الدنیا، یہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے دنیا کی زندگی. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. قل اونبئکم بخیر من ذلکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تمہیں بتاؤں نا اس سب سے بہتر، یعنی سونے اور چاندی اور گھوڑوں اور ان سب سے بہتر کیا؟ للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں ان کے رب کے ہاں. جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں.
خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، پاکیزہ جوڑے ہوں گے وہاں، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضامندی ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ الذین یقولون ربنا آتنا ربنا اننا آمنا، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہ ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو بخش دے ہمارے گناہ، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچے، والقانتین، فرما بردار، والمنفقین، خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت اٹھ کر اپنے گناہوں پر بخشش مانگنے والے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور ملائکہ بھی یہ گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم بھی یہ گواہی دیتے ہیں جو انصاف پر قائم ہے، لا الہ الا ہو، کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، العزیز، وہ زبردست ہے، الحکیم، اور حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اختلاف مخالف نہیں ہوئے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آیا، مگر اس لیے کہ وہ ضد اور حسد میں پڑ گئے، یعنی یہ جو اہل کتاب آپ کی مخالفت کر رہے ہیں تو ضد اور حسد کی وجہ سے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکتا کرنے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اب اگر یہ آپ سے حجت بازی کریں اور جھگڑا کریں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا ہے، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو میرے پیروکار ہیں انہوں نے بھی، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان پڑھوں کو، أَسْلَمْتُمْ، کیا تم ایمان لائے، کیا تم ایمان لاتے ہو، کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ ایمان لے آئیں، اسلام قبول کر لیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو انہوں نے راہ پالی، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو پھر آپ کے اوپر صرف بلانے کی ذمہ داری ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ خوب باخبر ہے اپنے بندوں پر۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور پیغمبروں کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو انصاف کا حکم دیں، مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو انہیں بشارت دے دو، خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہی لوگ ہیں جن کی محنت اکارت گئی دنیا کی زندگی میں، والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، کتاب کا علم دیا گیا، يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ، جب انہیں پکارا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ منہ پھیرتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس کتاب کا ایک حصہ موجود ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ دوڑ کر آئیں، لیکن وہ اس سے بھاگ رہے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، یہ اس لیے ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو تو آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ، یہ بہت ہی دھوکے میں ہیں اپنے دین کے حوالے سے، غلط فہمی میں مبتلا ہیں اپنے دین کے حوالے سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، بسبب اس کے کہ جو افتراء انہوں نے کیا ہے، جو باتیں خود گھڑی لی ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو کیا حال ہوگا جب انہیں ہم جمع کریں گے اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر نفس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تو اس وقت ان کا حال دیکھنے والا ہوگا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے اللہ تو مالک ہے بادشاہی کا، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے معزول کر دیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہاتھ میں سارا کا سارا خیر ہے، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔
تولج اللیل فی النہار، تو پروتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور تو پروتا ہے دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت، تو مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، وتخرج المیت من الحی، اور تو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء، مومنین کو نہیں چاہیے کہ کفار کو اپنا اولیاء بنائیں، دوست بنائیں، من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر، ومن يفعل ذلك، اور جو یہ کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء، تو اس کا اللہ پر کوئی ذمہ نہیں ہے، الا ان تتقوا منهم تقات، سوائے اس کے کہ تم اپنی جان بچانے کے لیے کفار کے سامنے ان کے دوست بن کر رہو۔ بعض اوقات ایسا موقع آ سکتا ہے کہ مسلمان کفار میں گھر جائے اور اسے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو جائے، تو اسے اجازت ہے کہ ظاہری طور پر ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھ سکتا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی جان سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے یا ظاہر کرو، يَعْلَمُهُ اللَّهُ، تو اللہ اسے جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَعَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا، تم اس دن جو کچھ ہر نفس کرے گا اپنے سامنے اسے حاضر پائے گا، وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ، چاہے وہ عمل خیر کا ہے یا برا ہے، تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، اور ہر ایک شخص وہ آرزو کرے گا کہ میرے اور میرے اس برے عمل کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہو، میں اسے دیکھوں بھی نہ۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے، شفیق ہے بندوں پر۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ سے، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحمان ہے، رحیم ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ موڑیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ ایسے کفار کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تو ابتدائی بات تھی۔ اب آگے جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف رخ موڑ دیا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے چن لیے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو سارے جہانوں پر۔ ذریۃ بعضها من نذرت لك ما في بطنی محررا، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے نظر مانتی ہوں کہ وہ میں تیرے راستے میں وقف کروں گی، فتقبل منی، تو اسے مجھ سے قبول کر لے۔ یہ آل عمران کی ایک بہت معزز خاتون تھیں، اور جب وہ حاملہ ہوئیں تو انہوں نے نظر مانی، اور ان کی خواہش تھی کہ اللہ انہیں بیٹا دے، اور ان کی نظر تھی کہ میں اس بیٹے کو اللہ کے راستے میں وقف کروں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں کرتی رہی حمل کے دوران، انک انت السمیع العلیم، بے شک کہ تو سننے والا علم رکھنے والا ہے۔ فلما وضعتها، پس جب اس نے جنا اس بچے کو، قالت ربی انی وضعتها انثى، تو کہا اے اللہ یہ تو بیٹی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے کیا جنا تھا، اس لیے کہ اللہ ہی نے اسے دیا ہے۔ ولیس الذکر کالانثى، اور پھر وہ کہتی ہے کہ بیٹا تو بیٹی جیسا نہیں ہوتا۔ وانی سمیتها مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور اے اللہ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم کی سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، تو اللہ تعالیٰ نے اس نظر کو اور اس بچی کو قبول کر لیا اچھائی کے ساتھ۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس لڑکی کی جو اٹھان تھی وہ بڑی اچھی ہوئی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا علیہ السلام کو اس کا جو ہے وہ سرپرست بنا دیا گیا، ان کی کفالت میں دے دیا گیا۔ ان کی پرورش پھر ساری حضرت زکریا نے کی ہے، اور ان کو تورات کا عالم بنایا، اور وہ ایک جو مریم سلام اللہ علیہا ہے، بہت بچپن سے ہی وہ پھر ایک لحاظ سے، عبادت گزاری میں ان کی جو ہے وہ ساری زندگی ہوئی ہے۔
کلما، اور پھر اب دیکھیں یہ ان کی بالکل لڑکپن کی بات ہو رہی ہے. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا. تو زکریا علیہ السلام جب بھی اس کے پاس، اس کے حجرے میں جاتے مریم کے پاس، تو دیکھتے اس کے پاس پھل پڑے ہوئے ہیں. تو پوچھتے یا مریم انا لکی ھذا، قال یا مریم انا لکی ھذا. تو پوچھتے اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ. تو وہ کہتی اللہ کی طرف سے ہیں. تو اتنا وہ اس میں بڑھ گئی تھی عبادت میں کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے رزق آنا شروع ہو گیا تھا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا. ہنالک دعا زکریا ربہ. تو زکریا علیہ السلام کو خیال آیا کہ بے موسم پھل اگر اللہ مریم کو دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے. ان کی اولاد نہیں تھی. قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ. تو کہا اللہ مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا کر. انک سمیع الدعاء. بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب. تو فرشتوں نے انہیں خوشخبری دی جب وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے حجرے میں. ان اللہ یبشرک بیحییٰ. کہ اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کے ساتھ. مصدقا بکلمتہ. جو تصدیق کرے گا اللہ تعالیٰ کے حکم کی. من اللہ. اللہ کی طرف سے. وسیداً. اور سردار ہوگا. وحسوراً. اور اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والا ہوگا. ونبیاً. اور نبی ہوگا. من الصالحین. اور صالحین میں سے ہوگا. قال رب انا یکون لی غلام. اب زکریا علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میرے لیے بیٹا کیسے ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر. میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں. وامرأتی عاقر. میری عورت جو ہے وہ بوڑھی بھی ہے بانجھ بھی ہے. قال كذلك. تو وہ فرشتے کہتے ہیں ایسے ہی ہوگا. كذلك اللہ یفعل ما یشاء. اللہ جو کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے. قال رب اجعل لي آیہ. تو زکریا علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے پھر کوئی نشانی دکھا. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا. کہ آپ کسی سے بات نہیں کر سکیں گے مگر اشارے سے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. بس آپ کو چاہیے کہ آپ کثرت سے اپنے رب کا ذکر کریں اور اس کی تسبیح کریں صبح و شام. وَإِذْ قَالَتْ. اور جب فرشتے بولے الملائکہ یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو پاک کیا ہے اور آپ کو پسند کر لیا ہے دنیا کی تمام عورتوں پر. یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم فرما بردار بن جا اپنے رب کی اور اس کے سامنے سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ذالک من انباء الغیب. یہ وہ غیب کی خبریں ہیں. نوحیہ الیک. اے نبی جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم. آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ جو عبادت گاہ کے کاہن تھے سارے وہ آپس میں قرآن اندازی کر رہے تھے قلم پھینک کر کہ کون مریم کی کفالت کرے گا. وما كنت لديهم اذ يختصمون. اور آپ ان کے درمیان نہیں تھے جب وہ آپس میں اس کے لیے جھگڑ رہے تھے. ہر ایک حق جتا رہا تھا کہ مجھے اس کی کفالت کرنی ہے. اس قالت فی الملائکۃ یا مریم. اور دیکھو جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ. کہ اللہ تعالیٰ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے حکم کی. اسمہ المسیح ابن مریم. یعنی تجھے اپنے حکم سے اب ایک بیٹا دے گا جس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا. عیسیٰ ابن مریم ہوگا. وجیہن فی الدنیا. بہت خوبصورت وجاہت والا ہوگا دنیا میں. والآخرہ. اور آخرت میں. ومن المقربین. اور اللہ کے مقرب اور قریب بندوں میں ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. اور وہ پنگھوڑے میں بھی باتیں کرے گا انسانوں سے اور کہولت میں بھی یعنی ادھیڑ عمر میں بھی باتیں کرے گا انسانوں سے. یہ حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کا اشارہ ہے. حضرت 33 سال کی عمر میں اٹھا لیا رفع آسمانی. یہاں فرما رہا ہے کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. کہل تو ان پر ابھی آیا ہی نہیں ہے. بڑھاپا تو ان پر ابھی آیا ہی نہیں ہے. وہ ان کے آمد ثانی کے بعد آئے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان لوگوں سے باتیں کرے گا. وَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور وہ نیکوکاروں میں ہوگا. قالت رب انا یکون لی ولد. تو مریم علیہ السلام چونک گئی اس لیے کہ وہ کنواری تھی کہ مجھے کیسے بیٹا ہوگا. اور آپ دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہے. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ. مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ.
تو کہا کہ بالکل اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، اذا قضى امرا، وہ جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو وہ کہتا ہے ہو جا، اور پھر وہ ہو جاتا ہے۔ ویعلمہ الکتاب والحکمہ، سے ایک جو ہے وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مادر ذات اندھے کو اور مادر ذات کوڑی کو ٹھیک کر سکتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور تمہیں بتا سکتا ہوں جو تم کھا کر آئے ہو اور جو تم نے گھر میں ذخیرہ کر رکھا ہے۔ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم یقین رکھو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور یہ سچائی تصدیق کرنے والی ہے مجھ سے پہلے جو تورات ہے اس کی۔ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں تمہارے لیے حلال قرار دوں بعض وہ چیزیں جو تم نے حرام قرار دی ہیں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور میں آیا ہوں تمہاری طرف تمہارے رب کی نشانیاں لے کر۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی وربکم، اللہ بے شک اللہ میرا رب ہے تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ، پس جب عیسیٰ نے محسوس کر لیا، منہم الکفر، کہ یہ بنی اسرائیل والے مجھ پر ایمان لانے والے نہیں بلکہ کفر کرنے والے ہیں، قال من انصاری للہ، تو انہوں نے ان کو چھانٹنے کے لیے، ان کو نکھیڑنے کے لیے کہا کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو جو ان کے ساتھی تھے وہ فوراً بول پڑے کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ واشہد بأننا مسلمون، اور تو گواہ رہے کہ ہم ایمان لائے۔ ربنا آمنا، اور پھر انہوں نے کہا اللہ ہم ایمان لائے، بما انزلتا، جو تو نے اتارا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہوں میں لکھ دے، ساتھ دینے والوں میں لکھ دے۔ ومکروا ومکر اللہ، اور ان یہود نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے خلاف چال چلی۔ واللہ خیر الماکرین، اور بے شک اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔